ایک شہزادی ہے سرد مزاج اس کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پر مرتا ہے۔ تھوڑی دیر تک ایمان احمد خود کو اس تبدیلی کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اداسی کی جگہ اب بے پناہ خوشی نے لے لی تھی، مگر احتیاط کے طور پر وہ اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا کر بیٹھا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ تاشا اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن اسے بھی یہ یقین تھا کہ وہ بہت جلد اپنی محبت سے تاشا کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ وہ اسے وہ محبت اور مان دے گا جس کے بعد تاشا کو ایمان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ایسے کئی وعدے کر چکا تھا، اور ابھی بھی وہ اپنے دل کی دنیا میں سفر کے ساتھ ساتھ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ جب عائشہ اور علینا نے اسے اندر بلایا، وہ اسے نکاح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں ملاقات کے لیے تاشا کے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی۔ جاؤ۔ ان کی زبردستی کمرے کی طرف دھکیلنے کے باوجود بھی وہ دروازے کے باہر رک گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا، اس کا سر خود بخود نہ میں ہل گیا تھا۔ اس کی بیچاری صورت دیکھ کر عائشہ کو ہنسی آنے لگی۔ جاؤ اندر، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ علینا نے مسکراتے اس کی ہمت بنانے کی کوشش کی۔ یار میں کون سا اسی پہلی بار دیکھوں گا، روز تو دیکھتا ہوں اسے اندر ہی اندر تاشا کی ریئیکشن کا سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کمزور سا احتجاج کیا، مگر عائشہ نے اسے گھوریاں دے کر زبردستی اندر بھیجا۔ روز دیکھنا اور کی بات ہے، اب تم نکاح کے بعد اسے پہلی بار ہی دیکھو گے۔ اب جاؤ بھی، اور ہاں سلامی بھی دینا اسے۔ زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ ایمان نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا اور دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کی، اور دوبارہ دستک دے کر دل کو مضبوط کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور اس وقت اس کی فرینڈز میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ظاہر ہے عائشہ نے سب کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں بھیج دیا ہوگا۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے تاشا کی طرف مڑا۔ السلام علیکم۔ اس نے تاشا کو سلام کیا، مگر تاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح اپنی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اس کے نکاح کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ ہلکا گلابی رنگ کا تھا۔ اس کا جالی والا دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت اس کا چہرہ ڈھکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی روایتی دلہن کی طرح اپنے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ ایمان کو عائشہ کی بات ٹھیک لگی۔ نکاح کے بعد وہ واقعی اسے پہلی بار ہی تو دیکھ رہا تھا۔ نکاح کی دلہن بنی اس روپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایمان کا دل بے ساختہ زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تاشا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ اس کی نظریں تاشا کے چہرے پر جمی تھی۔ اسے خاموش اور پرسکون دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ چند سیکنڈز مزید خاموشی سے گزر گئی۔ تاشا کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ایمان نے لرزتے ہاتھوں سے تاشا کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی۔ کسی چیز پر حق کیا ہوتا ہے یہ اب اسے سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی گھبراہٹ پر مکمل قابو نہیں پا سکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کی جھکی نگاہوں سے ہوتے ہوئے گلابے ہونٹوں تک، اور پھر گردن میں ڈالے ہار پر ایمان کی نظر رک گئی۔ اس کے کانوں میں لٹکتے جھمکے دیکھ کر ایمان کو بے اختیار اپنی خریدی کی بالیاں یاد آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا۔ محبوب سامنے ہو تو عقل واقعی گھاس چرنے چلی جاتی ہے، یہ جملہ اس نے سنا تھا، لیکن آج محسوس بھی ہو رہا تھا۔ جسے اس نے نہ جانے کب سے دل میں بسایا تھا، آج اس کی وہ خاموش دعا قبول ہو کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کے دل کا مکین وہ نہیں تھا۔ وہ بس اس کی موجودگی میں ساری باتیں بھول کر اس کے سامنے بیٹھا مسکرائے جا رہا تھا۔ بالآخر دل اور دماغ میں ابھرتے جملے کو اس نے الفاظ پہنا کر کہا، تاشا بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ اس سارے عرصے میں تاشا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور کیا دیکھا تھا کہ ایمان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ ساری باتیں جو وہ ابھی بھول چکا تھا آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر آنے لگی۔ فیضان، عمر اور خود وہ دوسروں کے سامنے وہ نفیسہ کی دھمکی کے پیش نظر خود کو کمپوز کر کے شرمیلی دلہن بننے کی ایکٹنگ کرتی رہی، مگر اب اس کے سامنے وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی تھی۔ لیکن تم بالکل بھی پیارے نہیں لگ رہے، تاشا نے غصے سے چبا چبا کر تیکھے لہجے میں کہا۔
ایمان اس کے الفاظ پر چونکا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کا دھیان تاشا کی طرف سے ہٹ کر اپنے کپڑوں اور لکس پر گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا میرا ڈریس ٹھیک نہیں؟ وہ گردن موڑ کر اس کے کمرے میں رکھے گئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے جائزہ لینے لگا۔ بات ڈریس کی نہیں ہے ایمان، تم شہزادے گلفام کے کپڑے بھی پہن لینا، تم پھر بھی مجھے اچھے نہیں لگو گے۔ تاشا نے اس کی ناسمجھی پر اسے مزید سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا، ایسے تو مت کہو، باہر سب نے میری اتنی تعریف کی تھی۔ ہاں بالکل، سب کا دماغ جو خراب ہے، مگر میرا دماغ بھی ٹھیک ہے اور آنکھیں بھی۔ کیا کرنا ہے تم ادھر؟ تاشا نے آنکھیں نکال کر دبے دبے غصے سے کہتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا۔ ایمان اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے ذرا سا پیچھے کو سرکا تھا۔ تاشا کا موڈ کافی خراب تھا اور ایمان کو پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ تھا۔ وہ اس سے غصے سے گھور رہی تھی۔ عائشہ نے مجھے بھیجا تھا کہ تمہیں دیکھ لوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے آنکھیں جھپکتے ہوئے بولا تو تاشا کا انداز ایسا تھا جسے ابھی اسے قتل کر دے گی۔ وہ غصے سے گھٹنوں کے بل بیڈ پر اونچی ہوئی اور ایمان کی طرف جھکی۔ ایمان بھی مزید پیچھے ہوا اور ایک کوہنی سے بیڈ پر ٹیک لگائی۔ ایک بات تو میری کان کھول کر سن لو، میرے لیے یہ شادی نہیں، بس ایک ڈرامہ ہے جو ماموں اور امی نے اپنی اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجھ سے زبردستی کروایا ہے۔ اس لیے مجھ سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ تاشا نے انگلی دکھاتے اس پر جھک کر اسے دھمکایا تو بے ساختہ وہ بولا، ایسا کرنے سے تو تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ ہاں تو منظور ہے مجھے۔ وہ رکھائی سے بولی تو ایمان کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جس نے اس نے سمجھ لیا تھا۔ وہ پریشانی کی کیفیت میں تاشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا نچلا لب کاٹنے لگا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ پھر سے وہی جادو شروع ہونے لگا تھا جو کنول کی مہندی کے روز اس نے کیا تھا۔ اب کیا ہے؟ اسے خاموشی سے لب کاٹتے ہوئے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے غصے میں بولی تھی، تاشا ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ ایمان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہاتھ میں خالی کشکول لے کر وہ اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اس کی نظریں تاشا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اپنی بے خود ساختہ انا کو وہ نیچے ہوتے ہوئے بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے نکاح کرو؟ میں مجبور تھی، تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا؟ ایمان کا دل ایک دم رک کر دھڑکا تھا۔ تم انکار بھی کر سکتے تھے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں، پھر بھی تم نے یہ سب ہونے دیا۔ اب مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ دوسری لڑکیوں کی طرح میں اس شادی پر سمجھوتا کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ ایمان چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا جو تیر کی طرح اس کے کلیجے میں لگ رہی تھی۔ ایک بار یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ ابھی تو ان کا سفر شروع نہیں ہوا تھا اور وہ بچھڑنے کی باتیں کر رہی تھی۔ ایمان کا دل اس کے ہر لفظ کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ دکھا تو رہے ہیں دل، مگر خیال کیجئے خدا کو پتہ نہ چلے۔ ایمان نے کہا، میں مجبور تھا تاشا۔ اچھا، تمہیں کیا مجبوری تھی؟ تم تو ایک مرد ہو، دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر سکتے ہو، مگر میرے پاس اب کیا آپشن ہے بتاؤ؟ میری تو ہوگی نا زندگی خراب، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نفرت سے کہتے اسے اپنے نازک ہاتھوں سے مارنے لگی تو ایمان اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا اس سب میں کیا قصور؟ میں نے تو بابا جان کو نہیں کہا تھا کہ تم سے شادی کروا دے میری۔ وہ ابھی بھی اس کے حملے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جو اب اس کے کندھے اور سینے پر تھپڑوں کے ساتھ مکے بھی مارنے لگی تھی۔ اب وہ اسے عمر والی بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا اس لیے نہیں کہ تم مجھے دھوکہ دے دو۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم ماموں کو روک سکتے تھے نا، انہیں انکار کر دیتے جیسے عرصہ کی باری کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تم نے انکار؟ وہ سارا الزام ایمان کے سر پر لگا رہی تھی۔ اب کی بار وہ اپنے اندر امڑتے غصے کو روک نہیں پایا اور بولا، تاشا بس کرو، بہت ہو گیا۔ اس نے تاشا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایمان کی اس حرکت پر وہ ایک لمحے کو حیرت زدہ رہے گی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں نے غصے کا روپ لے لیا تھا۔ تاشا کو غصے میں دیکھ کر ایمان کو احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ سختی کر گیا ہے۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پا کر اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو تاشا،
اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کو میں بدل تو نہیں سکتا، لیکن میں یہ رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہیما نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی، بلکہ اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک دم اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے زخمی شیرنی کی طرح دھاڑ کر بولی، نہیں چاہیے مجھے تمہارے جھوٹے وعدے، دفع ہو جاؤ تو میرے کمرے سے، میں اب اس سے زیادہ تمیز کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ تاشا نے انتہائی بدتمیزی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ایمان کو پھر غصہ آیا، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اسے گھورا جو دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور پھر اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر بیڈ پر اس کے قریب رکھ دیے۔ یہ تمہاری سلامی کے لیے، بجھے بجھے انداز میں کہہ کر وہ آہستہ سے باہر نکل گیا تو تاشا نے ان نوٹوں کو نفرت سے دیکھا۔ کوئی 1000 کے تھے اور کوئی 500 کے۔ اس نے بغیر گنے ہی سارے نوٹ اٹھا کر بیڈ کی سائڈ والے ڈراور میں ڈال دیے تھے۔ اسے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب من چاہا ہم سفر نہ ملے تو زندگی یوں ہی بے رنگ اور بے رونق لگا کرتی ہے۔ ایمان نے اب تک کی ساری سلامی تاشا کو دے دی تھی، جس کے ساتھ جانے اس نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس نے باہر آ کر چہرے پر تاشا کی طرح جھوٹی مسکراہٹ کا نقاب چڑھا دیا تھا۔ وہ ہر ایک سے خوشی سے مل رہا تھا۔ نفیسہ نے اس کا ماتھا چوم کر اسے دعائیں دی اور کئی نوٹ وارے۔ باری باری یہ عمل شائستہ اور انیسہ نے بھی کیا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا کو اس کے برابر بٹھا دیا گیا اور مہندی کی رسمیں شروع ہوئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاندان کی عزت کی خاطر ڈرامہ کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ نکاح چونکہ کافی دیر سے ہوا تھا، اس لیے اس پارٹی کو زیادہ لمبا نہیں کیا گیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب ایک طرف تاشا کی فرینڈز تھی تو دوسری طرف ایمان کے دوست۔ اتنے کم وقت میں بھی سائم نے فاریہ کو خوب تنگ کیا تھا۔ ماہین اور جنید ایک دوسرے کو چوری چوری دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے بیچ کچھ سب دوستوں اور فرینڈز نے محسوس کر لیا تھا۔ ایمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جنید کو جب تو گیا کام سے کا اشارہ کیا تو وہ کھسیانہ ہو کر مسکراتے ہوئے اپنی نگاہیں چرانے لگا۔ پورے گھر میں افراتفری پھیلی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں لگا تھا۔ تاشا کو علینا پارلر لے کر گئی تھی۔ ایمان کے دوست کمرہ سجا کر اب اسے بند کمرے میں اس پر نئے نئے تجربے کر رہے تھے۔ یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہیں بابا جان سے جوتے مت پڑوا دینا۔ کچھ الٹا سیدھا دیکھ کر انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرنا کہ میں دولہا ہوں، سب کے سامنے میری چھترول کر دیں گے۔ ایمان کو ان کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے حمید احمد کا غصہ اپنے ذہن میں محسوس ہو رہا تھا۔ ارے یار کچھ نہیں کہیں گے تجھے، خواہ ڈر رہا ہے تو ان سے، ایسا لش پش تیار کیا ہے تجھے کہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے اس کا رخ آئینے کی طرف کر کے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر ایمان بھی حیران ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد کالی پینسل اور ہونٹوں پر ہلکا سا گلابی رنگ، بالوں کو سامنے سے کھڑا کر کے سپائکس بنا کر انہوں نے اسے گینگسٹر بنا کر اس کی تصویریں اتار لی تھی۔ ایمان نے ان سے فون جھپٹ کر تصویریں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ سائم اس سارے تماشے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ان کی چھینا جھپٹی کے دوران دروازے پر دستک ہوگی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ مہمان ویٹ کریں، جلدی آؤ۔ عمر کی آواز پر وہ چاروں تمیز سے رک گئے تھے۔ بھیا بس 2 منٹ میں آیا۔ اس نے ان تینوں کو گھورا اور عمر کو تسلی دے کر بھیج کر خود باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ دوبارہ اپنے نیچرل روپ میں آ گیا تھا، اور اب کی بار اس نے انہیں وارننگ دی تھی کیونکہ عمر کا پیغام آ چکا تھا۔ اب کی بار انہوں نے اسے تمیز اور سنجیدگی سے تیار ہونے میں مدد دی۔ مذاق اپنی جگہ، مگر انہوں نے واقعی اسے دوسری مرتبہ ٹھیک سے تیار کیا تھا۔ جنید نے اسے کوٹ پہنایا، شعیب نے اس کی ٹائی درست کی اور سائم ساری کارروائی کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھا۔ بھائی تو بھی تو اس وقت کچھ ہاتھ لگا لے، ہمارے گروپ کا پہلا شہید ہے یہ، اس کا آشیرواد لے لے، کیا پتا ہمارے بھی دن جلدی سے پھر جائیں۔ جنید نے سائم کو مشورہ دیا تو ایمان نے کہا، تیرے دن تو کام پر لگتے ساتھ ہی پھر جائیں گے، لیکن اس کا مستقبل اندیکھا ہے۔ کیوں بھائی، ہم نے کون سا آپ کی لنگی چرائی ہے جو ہمارے بارے میں ایسی زہریلی اور بدشگونی باتیں فرما رہے ہیں آپ؟ سائم نے اسے تیکھے انداز میں گھورا۔ وہ اس لیے میرے بھائی کہ جس پر تم نظر ڈال کر بیٹھے ہو نا، اس کا نمبر دوسرا ہے، پہلے بڑی والی کی شادی ہوگی۔ اس کا اشارہ ایمل کی طرف تھا۔ ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میرے 2 بھائی ابھی تک کنوارے ہیں۔ مطلب ادھر بھی کوئی جلدی نہیں؟ شعیب نے ہنستے ہنستے کہا تو سائم نے مصنوعی غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ جلدی کے بچے، میرا مطلب ہے کہ ایمل باجی کی بڑے دونوں میں سے کسی ایک بھائی سے شادی کروا دیں گے، پھر اپنا نمبر آ جائے گا۔ اس سے مکہ بنا کر شعیب کو دکھایا، مگر آہستہ سے اس کے سینے پر جڑ دیا۔ یار کوئی مجھ غریب کو بھی پوچھ لے، میں ہی رہ گیا ہوں کنوارا بیچارہ۔ شعیب نے اپنی دہائی دی۔
تو ایمان نے کہا تاشا کی 2 سہیلیاں ابھی بھی سنگل ہیں، بات چلاؤں؟ ایمان نے جنید کو سنانے کے لیے کہا۔ شعیب سے تھا لیکن آنکھ جنید کو ماری تھی۔ وہ مسکرایا تو شعیب نے کہا 2 کون سی؟ اس کی تو 3 سہیلیاں نا۔ شعیب نے جان بوجھ کر یہ بات کہی، وہ جنید کو تنگ کر رہے تھے۔ ارے نانا، ماہین تو بک ہو چکی ہے، ملائکہ اور نمرہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تینوں یوں بول رہے تھے جیسے جنید وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یار بس کرو، عمر بھائی آ جائیں گے پھر سے بلانے، چلو باہر نکلو سارے۔ جنید نے اپنی مسکراہٹ روک کر انہیں ٹوکتے ہوئے باہر نکالا، ورنہ وہ اس کی ٹانگیں کھینچتے رہتے۔ ایمان خوش تھا اس لیے کہ وہ تینوں بھی خوش تھے۔ تاشا کی شکل سے اسے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ خوش ہے کہ نہیں، البتہ تصویریں بناتے ہوئے وہ بالکل پرسکون لگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ اس کی رخصتی میں دوسری شادیوں کی طرح رونا دھونا نہیں ہوا تھا۔ اس نے رخصت ہو کر اپنے کمرے سے سامنے والے کمرے یعنی ایمان کے کمرے میں جانا تھا۔ سبھی نے انہیں نئی زندگی کی کامیابی کی دعائیں دی اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایمان نے 2-3 گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ آج پھر نروس تھا۔ کل تاشا سے نکاح کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے آج کیا ہونے والا تھا، یہ سوچتے ہوئے اسے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ سے گھمایا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ دوسری لڑکیوں کی طرح وہ سجی سنوری اس کے انتظار میں تو نہیں بیٹھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ شدید غصے میں ہو، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی اس کے دل میں خوبصورت سی دھن بجنے لگی تھی۔ مگر وہ دھن دروازہ کھولتے ہی کسی خراب سی دھن میں بدل کر ایک دم بند ہوئی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر ایمان کا دماغ گھما گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں، اس کی شوق بھری آواز کمرے میں سنائی دی تو تاشا نے بڑی بے نیازی سے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت مزے سے بیڈ پر پھیل کر بیٹھی، ہاتھ میں چھری پکڑے سیب کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ سجی سنوری تو وہ تھی، مگر کمرے کا حلیہ بگاڑ چکی تھی، جو ایمان کے دوستوں نے بڑی محنت سے سجایا تھا۔ خوبصورت انداز میں بیڈ کے کناروں پر لگائے گئے پھول اب اپنے کارپیٹ پر بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کے درمیان سے پھولوں کی گھولائی صورت لگائی گئی لڑیاں کھینچ کر ایک طرف کو پھینکی گئی تھی، اور خوشبو والی موم بتیاں نہ صرف بھجائی گئی تھی بلکہ اٹھا کر پھینکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیڈ پر جن پھولوں کی پتیوں سے دل بنایا گیا تھا وہ بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ شکر تھا کہ بیڈ کی چادر درست تھی، ایک تکیا اور کمبل بیڈ کے برابر میں کارپیٹ پر پڑا تھا۔ ایمان کی بات سن کر تاشا نے اسے مکمل اگنور کیا، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو یا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے گردن واپس گھما لی تو ایمان نے پوچھا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ رستے میں پڑی چیزوں سے بچتے بچاتے اس تک پہنچا تو تاشا نے ایک دم چھری اس کے اوپر رکھ لی۔ دور رہو مجھ سے، اور نظر نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ تاشا یہ کیا بدتمیزی ہے یار، لگ جائے گی مجھے، پیچھے کرو اس کو۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو چھری میں آنے سے بچاتے ہوئے بولا دیکھو میرا دماغ پہلے سے گھوما ہوا ہے، اسے مزید خراب مت کرو، تم نے چینج کرنا ہے تو کرو اور اپنا بوریا بستر اٹھا کر نکلو یہاں سے۔ تاشا نے نیچے پڑے تکیے اور کمبل کی طرف اشارہ کیا۔ نکلو سے کیا مطلب ہے؟ شادی ہو گئی ہماری، اور اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایمان نے سینے پر انگلی رکھ کر اپنی طرف اشارہ کیا اور لفظ میرا پر زور دیا، اور پھر اس نے نیچے گرا ہوا تکیہ اٹھا کر بیڈ کی دوسری طرف رکھا اور تاشا کو ہلکے سے غصے سے گھور کر الماری کی طرف موڑا۔ تاشا نے برابر سے وہی تکیہ اٹھا کر اسے مارا جو اس نے ابھی رکھا تھا۔ اس کا نشانہ ایمان کی کمر تھی۔ تکیہ لگتے ہی وہ فوراً مڑا اور غصے میں تاشا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تاشا اس شادی پر راضی نہیں تھی، مگر تھوڑا لحاظ تو اسے رکھنا چاہیے تھا نا، اب وہ اس کا شوہر بن چکا ہے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی ایمان احمد؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے بوریا بستر لے کر نکلو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ مجھے لڑکی سمجھ کر کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ چھری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے اسے دھمکا رہی تھی۔ ایمان نے اس کی آخری بات پر طنز سے ہنکارا بھرا۔ لڑکی تو تم کسی اینگل سے لگتی بھی نہیں، اور رہی صحیح کسر تمہاری یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں پوری کر دیتی ہیں۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا، جب اس کی بات سن کر تاشا کو وہ آگ لگی کہ خدا کی پناہ۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ میں سے جو چیز ہاتھ میں آئی اٹھا کر ایمان کو دے ماری۔ اس کے سینے پر پتھر کی طرح لگنے والا سیب لڑک کر کارپیٹ پر بچھے فرش پر کہیں گم ہو چکا تھا۔ تم نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ وہ غصے میں اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ پر ہی گھٹنوں کے بل چلتی اس کے پاس آئی اور اس پر مکے مارنے لگی۔ ایمان اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بھاگ کر سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔
دروازہ لاک کر کے اس نے گہری سانس لی تو ساتھ ہی دروازے پر دھک کی زوردار آواز آئی۔ اس نے بے یقینی سے اس دروازے کو دیکھا جہاں تاشا نے ایک اور سیب مارا تھا۔ اس کا نشانہ تو وہی تھا مگر بروقت دروازہ بند کرنے پر بچت ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کس سے شادی کر بیٹھا ہوں؟ تو میری حفاظت فرمانا، آمین۔ وہ اپنے خوف سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ 2-3 منٹ باتھ روم میں ٹہلنے کے بعد اس نے دروازے سے کان لگا کر باہر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی تو باہر مکمل خاموشی سنائی دی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا مگر تاشا کی طرف سے ایک اور چیز اس کی طرف اڑتی ہوئی پہنچی تھی۔ شکر تھا کہ وہ دروازے کے پیچھے ہی تھا، ورنہ وہ جو چیز آئی تھی وہ اسے لگتی ضرور اور کافی زور سے لگتی۔ ایمان نے اس چیز کے گرنے کی آواز سے محسوس کیا تھا۔ تاشا سٹاپ اٹ یار، میں نے کپڑے نکالنے ہیں الماری سے، چیزیں پھینکنا بند کرو پلیز، گھر والے سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کمرے میں اور خواہ مخواہ کوئی آ بھی جائے گا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ مکمل بند کرنے کے بجائے اس کے پیچھے چھپ کر تاشا سے کہا اور پھر 1 منٹ انتظار کرنے کے بعد آہستہ سے دروازے کے پیچھے سے نکلا۔ اس بار تاشا کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے سکون سے باہر آ کر الماری سے کپڑے نکالے اور واپس باتھ روم میں جلدی سے گھس گیا۔ بات لینے میں اس نے جان بوجھ کر کافی وقت لگایا۔ جتنی دیر بعد وہ باہر نکلا تاشا تب تک نیند کی وادی میں پہنچ چکی تھی۔ ایمان نے اپنے گیلے بالوں کو انگلی کی مدد سے مالش کے انداز میں جھٹکتے ہوئے سکھانے کی کوشش کی اور پھر ایک نظر تاشا پر ڈالی جو شادی کے جوڑے میں ہی سونے میں مصروف تھی۔ تاشا نے صرف جیولری اتاری تھی جو ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایمان نے گہری سانس خارج کی اور دبے قدموں چلتا تاشا کے سامنے آ گیا۔ سوتے ہوئے وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ کوئی یقین بھی نہ کرتا کہ ایمان کے ساتھ وہ اس قدر بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ وہ ایک گھٹنا موڑ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے پیار سے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھے گا اور وہ بھی پورے حق کے ساتھ۔ اس کے ہونٹوں پر خود بہت مسکراہٹ آ گئی تھی اور پھر نظر بے ساختہ اس کے تکیے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے لوہے پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے آنکھیں گھمائی اور آہستہ سے چھری تکیے کے نیچے سے نکال کر واپس فروٹ والی ٹوکری میں رکھ دی تاکہ کہیں نیند میں وہ خود کو اس سے زخمی نہ کر بیٹھے۔ اف، پاگل لڑکی، وہ منہ ہی منہ میں بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک نگاہ زمین پر بکھرے کمبل پر ڈالی اور دوسری بیڈ پر سوتی ہوئی تاشا پر۔ ایک فیصلہ کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا اور پھر نیچے گرا ہوا تکیا اور کمبل اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ تاشا کی دھمکی اپنی جگہ لیکن بیڈ سے نیچے تو وہ نہیں سو سکتا تھا، یہ اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ صبح سویرے جب تاشا کی آنکھ کھلی تو پہلے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ نئی جگہ کچھ جانی پہچانی بھی لگی اور پھر 2-3 سیکنڈ میں اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے کسی خیال کے تحت ایک دم ہی گردن موڑ کر اپنے برابر دیکھا تو چند انچ کے فاصلے پر ایک جیتا جاگتا وجود اسے سوتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ کی اور بے اختیاری میں ہی سوئے ہوئے ایمان پر اپنے ہاتھوں سے حملہ کر دیا۔ ایمان جو گہری نیند میں تھا تاشا کے مسلسل حملوں سے جاگ گیا۔ کیا کر رہی ہو یار، کیوں ماری ہو تم مجھے؟ خود کو اس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ نیند میں بولا۔ تاشا کے نہ رکنے پر ایمان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو وہ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے اختیار اس پر جھک گئی۔ چھوڑو مجھے، یہ کہتے اس نے ایمان کے ہاتھ پر زور سے اپنے دانت گاڑ دیے تو ایمان نے درد محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو فوراً آزاد کیا اور اپنے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے فوراً بیڈ سے اترا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ تاشا؟ ہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے قریب مت آنا ورنہ۔ اسے دھمکا کر وہ چھری کی تلاش میں نگاہیں گھمانے لگی جو اسے فروٹ والی ٹوکری میں پڑی نظر آ گئی۔ اس نے واپس چھری اٹھا لی اور تلوار کی طرح لہراتے ہوئے بیڈ پر ہی گھٹنوں کے بل چل کر اس کے پاس آئی۔ تم چنگیز خان کی بھانجی ہو میں جانتا ہوں، بار بار ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود کو اس سے بچاتے ہوئے وہ اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ اب اگر تم میرے قریب آئے نا تو… تاشا نے پھر سے دھمکانے کی کوشش کی مگر اب کی بار ایمان نے صرف ایک نظر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تاشا کو لگا کہ وہ سارے الفاظ بھول گئی ہے۔ اس کی پرشکوہ نگاہیں تاشا کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر رہی تھی مگر اپنی انا کا بھرم رکھتے ہوئے چھری سائڈ پر رکھ کر بیڈ سے اتری اور لہنگا سنبھالتی ہوئے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ خاموشی سے وہیں کھڑا رہا اور تاشا کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں بند ہوئی تو ایمان نے گہری سانس لی اور واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے پھر سے نیند آنے لگی۔ 2-3 منٹ بعد وہ دوبارہ نیند میں گم ہو چکا تھا۔ تاشا نہا کر نکلی تو ایمان کو مزے سے سوتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ میری زندگی خراب کر کے خود سکون سے سو رہا ہے، اسے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا لہنگا ایمان کے اوپر پھینکا مگر بھاری کامدار ہونے کی وجہ سے وہ ایمان پر گرنے کے بجائے اس سے کچھ فاصلے پر ہی نیچے کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ تاشا غصے سے اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی مگر کسی گول چیز سے اس کا پیر پھسلا اور وہ سیدھا ایمان کے اوپر جا گری۔
آہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایمان کے منہ سے ایک دردناک کرہ نکلی تھی۔ تاشا کی کوہنی بری طرح اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف آئی۔ تاشا جلدی سے اٹھ کر دور ہوئی۔ چنگیز خان کی بھانجی، جان سے مارنے کی کوشش کیوں کری ہے تم مجھے؟ ہاں، اتنی جلدی بیوہ ہونے کا شوق ہے تمہیں؟ وہ اپنا پیٹ پکڑے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ درد کے باعث ساری نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ ہاں، تم مر جاؤ، اچھا ہے کہ تم سے جان چھوٹ جائے گی میری۔ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے اس نے تنگ کر کہا، اور ساتھ ہی اس گول چیز کو دیکھا جو اس کے پیروں کے نیچے آئی تھی۔ وہ کل والا وہی سیب تھا جو اس نے ایمان کو مارا تھا۔ اس نے سیب کو کھا جانے والی نگاہوں سے یوں گھورا جیسے وہ جان بوجھ کر اس کے پاؤں کے نیچے آیا ہو۔ ایمان نے خاموشی سے تاشا کو دیکھا۔ تاشا کو اس کی نظروں سے بے چینی ہوئی۔ کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں تاشا؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو تاشا نے اس کے لہجے میں گہرائی اور آنکھوں میں دکھ محسوس کیا تھا۔ دماغ مت کھاؤ تم۔ اسے پھر سے غصے میں جواب دے کر اپنا لہنگا اٹھا کر الماری کی طرف بڑھی۔ ایمان کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے کیا کیا خواب سجے ہوئے تھے، مگر تاشا کی بے رخی اور اس کے بیہیویئر نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ اس نے انتہائی دکھ اور افسوس سے تاشا کو دیکھا جو اپنا لہنگا ٹانگ کر دوبارہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ وہ نظروں سے گم ہوئی تو ایمان نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ مسڈ کالز اور میسج نوٹیفیکیشن دیکھ کر اسے یاد آیا کہ فیضان ابھی تک ان کے قبضے میں ہے۔ اس نے فوراً میسج ٹائپ کر کے اپنے دوستوں کو بھیج دیا کہ وہ فیضان کو رہا کر دیں۔ اب اسے اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تاشا نہا تو چکی تھی، مگر کچھ دیر پہلے ایمان کے ساتھ ہونے والی باتوں کی وجہ سے وہ شرمندگی کے باعث دوبارہ باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ اب فوراً باہر نکلنا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی غائب دماغی کا مذاق اڑاتا۔ تبھی 10 منٹ مزید اندر بند رہ کر وہ باہر نکلی۔ اس کے نکلنے تک ایمان کمرے کو کافی حد تک ٹھیک کر چکا تھا جو کل اس نے خراب کیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی سوائے پھولوں کی پتیوں کے، جو اب صفائی کرنے کے بعد ہی ہٹنی تھی۔ تاشا کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ایمان کے دل کی جو حالت ہوئی وہی جانتا تھا۔ چند منٹ پہلے کے اس کے الفاظ ایمان کے دل پر وار کر رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب تک وہ فریش ہو کر باہر نکلا، تاشا بیڈ پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی۔ اس کے باہر آنے پر تاشا نے کوئی حرکت نہ کی، وہ اسے مکمل اگنور کر رہی تھی۔ تاشا اٹھو، تیار ہو جاؤ، ناشتے کے لیے جانا ہے۔ ایمان نے شیشے میں اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے اس سے دیکھ کر کہا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ غصے میں کہتی ہوئے دوبارہ اپنے فون میں گم ہو گئی، جبکہ ایمان کے دل پر ایک اور کاری ضرب لگی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں بنے سنورے دیکھنے کا، مگر ایسے باہر جاؤ گی تو گھر میں آئے مہمان باتیں بنائیں گے، اپنی نہیں تو گھر والوں کی ہی عزت کا خیال کر لو۔ وہ اسے غصہ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اندر کا دکھ غصے کی صورت باہر نکل ہی گیا تھا۔ واہ، تمہیں بڑا گھر والوں کی عزت کا خیال ہے جو تم مجھے سکھا رہے ہو؟ میرا منہ مت کھلواؤ، وہ بدتمیزی سے بولی تو ایمان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تاشا، اٹس انف ناؤ، وہ دبے دبے غصے میں بولا، مگر تاشا جیسی کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ابھی بھی فون میں گم تھی تو وہ اکیلا ہی تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ نفیسہ بیگم نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ تاشا کو نہیں جگایا کیا؟ انہیں اپنی لاڈلی کی عادت کا اچھی طرح پتا تھا، اس لیے فکر مند ہو کر پوچھنے لگی۔ پھوپھو، وہ جاگ رہی ہے، اس نے مختصراً کہا تو نفیسہ بیگم کے چہرے پر الجھن آئی تھی۔ تو پھر تو اسے تمہارے ساتھ آنا چاہیے تھا نا، اکیلی اندر کیا کر رہی ہے وہ؟ انہیں تاشا پر غصہ آیا تو وہ بولا، پتہ نہیں، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ کس طرح پہلے ہی دن وہ اپنے نئے نویلے شوہر سے منہ ماری کر رہی تھی۔ شوہر تو دور، وہ تو اسے انسان بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ نفیسہ پھوپھو سے یہ کہہ کر اس کی اور تاشا کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی تو وہ چند ایک مہمانوں کو مسکرا کر سلام کرتا ہوا کچن میں چلا گیا، جہاں پر شائستہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو نفیسہ نے کیا تھا، مگر وہ جواب نہ دے سکا۔ اب وہ ماں سے کیا کہتا، سب کچھ ان کے سامنے ہی تو تھا۔ آ جائے گی امی، آپ پریشان مت ہو، اس نے دھیمی سی بجھی آواز میں کہا تو شائستہ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کو بجھتے دیکھ کر ایمان نے فوراً بات بدلی۔ امی، ناشتے میں کتنی دیر ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے یار، اس نے چہرے پر خوشگواری سجا کر کہا تو شائستہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ بس سب آ جائیں تو شروع کرتے ہیں ناشتہ بھی۔ انہوں نے اس موضوع کو اس وقت چھیڑنا مناسب نہ سمجھا تھا جو ان کے بیٹے کی تکلیف میں اضافہ ہی کرتا۔
تاشا کے کسی اور سے رشتہ طے ہونے کا سن کر اس کے چہرے پر جو اداسی گھلی تھی اور پھر اپنے ساتھ شادی کا سن کر جو خوشی آئی تھی، آہستہ سے اس کے دل کی کیفیت چھپی نہ رہ سکی، مگر وہ تاشا کی وجہ سے تھوڑی پریشانی کا شکار تھی۔ وہ اپنی اس زبردستی کی شادی کا الزام ایمان کو دے رہی تھی، جبکہ اس کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کل تک جو خود اس کے لیے صفائیاں دے رہی تھی، آج خود ہی اس سے تنگ ہو کر بیٹھی تھی۔ عجیب لڑکی تھی وہ بھی۔ ایمان کے جانے کے بعد بھی وہ فون میں گیم کھیلتی رہی تھی جب دروازہ کھول کر اس کی امی اندر داخل ہوئی۔ کیا تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اٹھو اور تیار ہو کر باہر آؤ، جلدی، سب ویٹ کریں تمہارا۔ انہوں نے اپنی لاڈلی کو ڈانٹا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ امی، میں نے آپ کی بات مان کر اس لنگور سے شادی تو کر لی، اب آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ اور ڈرامے بازی مجھ سے نہیں ہوتی امی، صاف صاف کہہ رہی ہوں میں۔ کیا کہا؟ ڈرامے بازی؟ ایک تھپڑ لگاؤں گی میں تمہیں، اٹھو تیار ہو جب جلدی سے۔ انہوں نے اسے زبردستی اٹھایا اور کپڑے پکڑائے جس سے وہ منہ بناتی ہوئی پہن چکی تھی، اور پھر ان کی گھوریوں کے نتیجے میں وہ اتنا تو تیار ہو گئی کہ کوئی باتیں نہ بتاتا۔ ضروری زیورات پہن کر وہ ان کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ منہ دکھائی دینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، البتہ ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر پڑی کالی مخملی لمبی سی ڈبیا میں سونے کا بریسلٹ موجود تھا جس پر ایک نوٹ بھی لکھا ہوا تھا، منہ دکھائی کا تحفہ ہے، پہن کر آنا۔ تاشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پہن لیا تھا۔ ویسے بھی وہ بریسلٹ ماموں یا عمر کے پیسوں سے ہی خریدا گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی۔ پچھتاوا، دکھ، کچھ کھونے کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل سج چکی تھی اور تاشا کو ایمان کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے بیٹھ گئی تھی۔ لڑائی اپنی جگہ، مگر دوسروں کے سامنے اس نے اچھا بھرم رکھا تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایمان بھی باتوں کے دوران مسکراتا رہا۔ مہمان خواتین ایک دوسرے کے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی۔ سب لوگ خوش تھے اور مسکراتے ہوئے ایمان کو دیکھ کر عمر کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے اٹھ گیا تو حمید احمد نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو تم؟ بابا جان، میں ولیمے کے کچھ کام نمٹا لیتا ہوں، کچھ تیاریاں باقی ہیں ابھی۔ عمر نے بتایا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایمان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، وہ یہ بولے تو عمر نے نام میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں بابا جان، میں اکیلے کر لوں گا، ویسے بھی آج اس کا خاص دن ہے، آرام کرنے دے سے۔ ایمان نے نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیوں ایمان کو خوشی محسوس نہیں ہوئی، جیسے وہ اس سے نظروں ہی نظروں میں کچھ جتانا چاہ رہا ہو۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ ایسی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے دوبارہ ناشتے کی طرف مڑ گیا تھا۔ یہ سب مہمان اپنے اپنے گھر واپس کب جائیں گے؟ ناشتہ کر کے واپس کمرے میں آ کر تاشا نے بیزار ہو کر کہا تو ایمان نے کہا، یہ لوگ ولیمے کے بعد ہی جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا ولیمہ بھی ہوگا؟ ظاہر ہے، ہماری شادی ہوئی تو ولیمہ بھی تو ہوگا نا۔ ایمان اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھنے لگا۔ کیوں؟ ولیمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی ہوگی تو ہوگی نا، اب منع کر دو تم، مجھ سے اب یہ ڈرامہ بازی نہیں ہوتی مزید۔ تاشا ہاتھ جلا کر بولتے ہوئے دوپٹہ ایک طرف بیڈ پر پھینک کر ٹک گئی تھی۔ میری بات سنو تاشا، اس گھر میں میری مرضی نہیں چلتی۔ اگر اتنا ہی تم تنگ ہو تو بابا جان اور بھیا سے جا کر بات کر لو، تم تو ویسے بھی ان کی لاڈلی ہو نا، تمہاری بات سن لیں گے۔ اسے تاشا کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، جس کے حساس دل کو رونتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ سنائی جا رہی تھی۔ تاشا بھی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کب یہ لوگ جائیں گے تو میں اپنے کمرے میں جاؤں گی، وہ بڑبڑاتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ ایمان کو اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دکھ اور افسوس سے دیکھتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف لیٹنے کے لیے بڑھا تو تاشا فوراً پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ایمان؟ ایمان کو اس کا بات کرنے کا انداز پسند نہیں آیا، مگر وہ خاموش ہی رہا اور بغیر کوئی جواب دیے چپ چاپ لیٹ گیا۔ اس نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ رات کو بھی تاشا کی وجہ سے وہ نیند پوری نہیں کر سکا تھا اور اب صبح بھی اس کی وجہ سے جلدی اٹھ گیا تھا۔ شام کو ان کا ولیمہ تھا، اس لیے تھوڑی دیر وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے جسمانی تھکاوٹ تھی یا ذہنی، مگر وہ کچھ دیر میں ہی دوبارہ سو گیا تھا۔ تاشا بس اسے گھورتی ہی رہ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب بھی کل کی طرح ہی نمٹ گئی تھی، جہاں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مسکرا کر سب کے سامنے اپنے خوش ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ جس وقت ایمان اپنے کمرے میں آیا، تاشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی پنز لگا دی تھی پارلر والی نے، وہ نکالتے نکالتے تنگ آ گئی تھی۔ ایمان نے خاموشی سے اپنا موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور گھڑی اتار کر رکھنے کے لیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولنے لگا۔ آج وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا، مگر اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ گھڑی کو دراز میں ڈال کر اس نے دراز دوبارہ بند کر دی اور واپس پلٹا۔ پھر الماری سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور بیڈ پر رکھا۔ پھر اپنا کوٹ اتار کر اس نے ہینگر پر ٹانگا اور پھر ٹائی اتارنے لگا۔ تاشا کی جانب اس نے بھول کر بھی نظر نہیں کی تھی۔ وہ اپنی پنز اتارتے اتارتے شیشے میں اس کی ایک ایک حرکت غور سے دیکھنے لگی
ایمان نے ٹائی اتار کر بیڈ پر ایک طرف رکھی اور پھر بیٹھ کر جوتے اور موزے اتارے. پھر کپڑے لے کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تو تاشا تھک کر بیٹھ گئی. یہ کام اس سے اکیلے نہیں ہو رہا تھا. وہ انتظار میں تھی کہ شاید ایمان اسے مدد کی آفر کرے، مگر آج تو وہ اسے بالکل بھی ہی نظر انداز کر رہا تھا، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ ہو. اسٹول پر بیٹھے وہ اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگی. ایمان نہا کر کپڑے بدل کر باہر آیا. بالوں کو ڈرائر سے سکھانے کی بجائے اس نے تولیے سے ہی رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ اب بھی ہلکے ہلکے گیلے تھے. اس کے وجود سے تازگی کی خوشبو تاشا نے بہت قریب سے محسوس کی تھی. اسے بیڈ پر تکیا درست کرتے ہوئے فوراً اس کے سامنے آئی. 1 منٹ، تم ایسے نہیں سو سکتے؟ جلدی میں اپنے منہ سے نکلنے والے جملے پر ایمان کی سوالی نگاہیں اور تیکھے انداز میں اٹھی آئی برو کو دیکھ کر اسے اپنے جملے کی معنی خیزی کا احساس ہوا تو اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، میرا مطلب تم میری ہیلپ کرو، میرے بالوں سے یہ پنز اتارو. کب سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ ختم نہیں ہو رہی. ہاں تو کس نے کہا تھا کہ گھونسلے میں اتنے تنکے اور پنز لگواؤ؟ وہ لیٹتے ہوئے سنجیدگی سے طنز کر گیا تھا. اس کے جواب پر تاشا کو غصہ آیا. مت بھولو کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. کیا مطلب ہے تاشا تمہارا؟ تم ہر چیز کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے تو پارلر والی سے نہیں کہا تھا نا کہ تاشا کے جوڑے میں اتنی پنز لگانا کہ صبح تک بیٹھ کر نکالتی رہے. ہیما نے جواب دے کر دوسری طرف کروٹ لے لی. وہ بھی تو آخر انسان تھا. تاشا کے بیہیویئر کی تلخی نے اسے غصہ دلا دیا تھا. ایمان، وہ دبا دبا سے چلائی. ایمان کی بے رخی اور سرد مہری پر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی. اس بدتمیز نے تو صاف انکار کر دیا تھا. اب ساری محنت اسے خود ہی کرنی تھی. اس نے آہستہ آہستہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ایک ایک کر کے ساری پنز اتارنا شروع کر دی تھی. اس کی باتوں میں ایمان کو بدتمیز، منحوس، کمینہ اور اس سے ملتی جلتی باتیں سنائی دے رہی تھی. اس نے تنگ آ کر کہا، تاشا لائٹ آف کر دو. پتہ نہیں وہ واپس سے نارمل لڑکی یعنی میک اپ اور جیولری کے بغیر بننے میں کتنی دیر لگانے والی تھی. بلب کی روشنی اسے تنگ کری تھی، اس لیے اس نے تنگ آ کر کہا، کیوں بند کروں؟ میں لائٹ آن کر کے سوتی ہوں. تمہیں مسئلہ ہے تو اپنے لیے دوسرا کمرہ ڈھونڈ لو. تاشا اسے چڑھانے کے لیے بولی تو ایمان نے دوسرا تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا. اس کا سارا چہرہ تکیے کے نیچے چھپ گیا تھا. تاشا کو اس کی بے نیازی پر غصہ آیا. اس کا دل چاہا کہ ایمان کو کوئی چیز اٹھا کر دے مارے. وہ اٹھی اور ایک جھٹکے سے ایمان کے چہرے سے تکیہ کھینچا. یہ میرا ہے، مجھے واپس کرو. اسے غصے میں کہتے اسے تکیہ اپنی جگہ پر رکھ دیا جہاں وہ کل سوئی تھی. جی نہیں، اس کمرے کی ہر چیز میری ملکیت میں ہے، تم سمیت. سینے پر انگلی رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے ایمان نے اسے غصے سے گھورا اور پھر کروٹ لے کر اوندے منہ لیٹ گیا. اس کا چہرہ اب نیچے کو چھپ گیا تھا. تاشا کو اس کی بات سن کر مزید غصہ آ گیا، مگر اس نے کنٹرول کرتے ہوئے مٹھیاں بیچ لی تھی. ایمان کو اس کی بے رخی اور بدتمیزی پر غصہ آ رہا تھا، جس نے ابھی ابھی ڈھکے چھپے لفظوں میں نکالنے کی کوشش کی تھی. تقریباً 2 گھنٹے بعد تاشا نارمل لڑکی میں تبدیل ہو کر واپس آ چکی تھی. بیڈ کی ایک طرف ایمان لیٹا تھا اور دوسری طرف تاشا نے اپنی جگہ بنا لی تھی. اس کے برابر ذرا فاصلے پر لیٹتے ہوئے تاشا کے ناک سے اس کے وجود کی تازہ سی خوشبو ٹکرائی تھی. وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی. ایمان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی. شاید وہ سو گیا تھا. وہ اسے دوسری طرف منہ کر کے اوندے میں وہ لیٹا ہوا تھا. اس کا ہے ایک ہاتھ تکیے کے نیچے تھا اور دوسرا تاشا کے جانب سر کے برابر تکیے کے اوپر تھا. اسی طرح ایک ٹانگ گھٹنے سے موڑ کر جبکہ دوسری سیدھی کر کے لیٹا ہوا تھا. کچھ دیر وہ اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتی رہی جو مکمل طور پر پرسکون نیند میں تھا. کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی اور لائٹ آن میں تو اسے بھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن اتنی جلدی وہ اپنے الفاظ واپس لینے والی نہیں تھی. صبح فجر کی اذان پر ایمان کی آنکھ کھلی تو تاشا کو اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز حالت میں سوتے ہو پایا تھا. اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا جس کے نیچے سے سیل فون جھانک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا. اسے دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. لائٹ آن ہونے کی وجہ سے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی. موسم کافی ٹھنڈا تھا. تاشا نے کمبل اپنی جانب کھینچ کر آدھا بیڈ سے نیچے گرایا ہوا تھا. ایمان کے پاس کمبل کا کنارہ تھا، لیکن واپس اس سے کمبل کھینچ کر دوبارہ سونے کا فائدہ نہیں تھا. آزان ہوگی تو وہ وضو کرنے کے لیے اٹھا. تولیے سے چہرے اور بازو کا پانی پہنچ کر وہ کمرے میں ہی جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کی نظر تاشا پر گئی. ایمان کو اس کا رویہ دکھی کر رہا تھا. اگر وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی تب بھی اسے ایمان کے ساتھ کم از کم اس قدر بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب وہ ذہنی پریشانی کے باعث کر رہی تھی، مگر وہ خود کو اس پر ریئیکٹ کرنے سے روک بھی نہیں پایا تھا. بارات کی رات اس نے کمرے کا جو حال کیا تھا، اس کے بعد ایمان نے اس سے پنگے نہ لینا بہتر سمجھا تھا. نماز پڑھ کر وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا.
رات وقت پر سو کر وہ اچھی نیند لے چکا تھا۔ تاشا کی نیند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ساری رات اس نے جا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر موبائل استعمال کرتے ہوئے گزاری تھی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی، تبھی ناشتے کے وقت اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ایمان نے اسے چھیڑنے کی زحمت نہیں کی کہ مبادہ وہ اس پر چڑھائی کر دیتی، وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکا تھا۔ حمید احمد نے تاشا کو پوچھا تو اس نے وہ ابھی سو رہی ہے کہہ دیا تھا۔ کافی مہمان تو رات کو ہی واپس چلے گئے تھے اور کچھ نے آج جانا تھا۔ باقی کا سارا دن وہ اسی طرح مہمانوں کے ساتھ اور کچھ اندر باہر کے کاموں میں مصروف رہا۔ پچھلی رات نیند ٹھیک نہ لینے کی وجہ سے تاشا کو اب بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ رات تک سارے مہمان جا چکے تھے، ان کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھسی اور سو گئی۔ ایمان کافی دیر اپنے کمرے میں اس کا ویٹ کرتا رہا، مگر جب بہت زیادہ دیر گزرنے کے بعد بھی وہ نہ آئی تو ایمان نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک کر اپنے اوپر کمبل چڑھا لیا تھا۔ کل وہ اس کے برابر میں موجود تھی۔ دل اس خالی جگہ کو دیکھ کر عجیب طرز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کتنی خود غرض تھی وہ، اس کے دل کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی تاشا نے۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر حمید احمد کو اپنے دوست کا خیال آیا۔ تاشا کی شادی کر کے وہ اس مسئلے سے نکل آئے تھے، لیکن پتہ نہیں ان کے دوست کا بیٹا خیریت سے واپس آیا تھا یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے حبیب صاحب کو فون لگایا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا، فیضان کا کچھ پتہ چلا؟ حمید احمد کی آواز میں فکر مندی تھی۔ حبیب صاحب محسوس کر گئے اور انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، جی حمید صاحب، شکر ہے کہ واپس آ گیا۔ نکاح کی رات اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جلدی میں نکلتے ہوئے وہ بتانا بھول گیا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں تم سے۔ حبیب صاحب کی بات سن کر حمید احمد نے سکون کا سانس لیا۔ چلو کوئی بات نہیں، شکر ہے کہ وہ گھر واپس آ گیا۔ مجھے تو فکر ہو رہی تھی کہ خدا نہ کچھ اور نہ ہو گیا ہو۔ ہاں شکر ہے حمید۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تاشا بیٹی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تاشا کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے ایمان سے کر دیا ہے، شاید قسمت میں ایسا ہونا ہی لکھا تھا۔ ہاں تم نے یہ اچھا کیا حمید، تاشا کا نکاح اپنے بیٹے سے ہی کر دیا، تمہارے گھر میں بچی محفوظ بھی رہے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن میرا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بدنام تو وہ ابھی بھی اسے کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جسے مجھ سے دشمنی ہے اور اس معصوم بچی سے انتقام لے رہا ہے۔ میں عمر سے کہتا ہوں کہ اپنے دوست سے تفتیش کا کہے، اس بلیک میلر کو میں ایسے ہی جانے نہیں دوں گا۔ مزید چند باتیں کر کے انہوں نے فون رکھ دیا۔ یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں تھا کہ وہ تاشا کی شادی کر کے بھول جاتے، انہیں جلد ہی اس بارے میں کچھ کرنا تھا۔ سب کو سلام کر کے وہ ناشتے کے لیے بیٹھتے ہوئے بہت فریش اور خوش لگ رہی تھی۔ ایمان البتہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے اور ایک بار پھر گھر کا ماحول جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ ناشتے کے دوران حمید احمد اور عمر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر نے پوچھا، بابا فیضان کا کچھ پتہ چلا؟ عمر کی بات پر ایمان کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ سب کی نگاہیں بے ساختہ ایمان کی طرف اٹھی تھی۔ اس نے کھانستے کھانستے ماں سے پانی مانگا اور پانی ایک ہی سانس میں پی کر اس نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر عمر کو دیکھا جو بہت غور سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی، وہ فوراً نگاہیں چرا گیا۔ عمر کی بات پر حمید احمد نے کہا، ہاں بیٹا، نکاح کی اگلی صبح وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ حبیب صاحب سے بات ہوئی تھی میری، وہ کافی سوری کر رہے تھے۔ لیکن بابا فیضان تھا کہاں ساری رات؟ اس جواب پر عمر کو مزید حیرت ہوئی تھی۔ ایمان کے کان فوراً کھڑے ہوئے تو حمید احمد بولے، ہاں وہ بتا رہے تھے کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ جلدی میں گھر سے نکلا اور گھر والوں کو بتانا بھول گیا، اس کا فون بھی آف ہو گیا تھا۔ کیا ایسا فیضان نے کہا ہے؟ عمر نے کنکھیوں سے ایمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس گفتگو کے دوران خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ حمید احمد نے عمر کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن بابا جان، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کوئی بھی شخص دوست کے ایکسیڈنٹ پر اپنا نکاح چھوڑ کر اس طرح نہیں جاتا کہ اگلی صبح واپس آئے۔ عمر کی بات پر ایمان نے نگاہیں اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ اس کا انداز بہت مشکوک تھا۔ وہ فوراً نگاہیں تبدیل کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر عمر نے محسوس کیا کہ وہ اس بات پر کچھ بے چین ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کنارہ ہلکا سا اوپر کو اٹھا۔ اسے ایمان کو غیر آرام دہ محسوس کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں میں بھی اس بارے میں تم سے بات کرنے والا تھا۔ تمہارا وہ دوست ہے نا پولیس میں جس نے ایمان کو چھڑوانے میں مدد کی تھی، اس سے کہو کہ بلیک میلر کا پتہ لگوائے۔ مجھے لگتا ہے کہ فیضان کے پیچھے وہی ہے۔ حمید احمد کی بات پر ایمان نے اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھا تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کے دماغ میں اپنے آپ کو اس تفتیش کا حصہ بننے سے بچانے کے لیے کوئی ترکیب لڑانے کا بھی خیال چلنے لگا۔ گھر والوں کو خاص طور پر عمر یا حمید احمد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ فیضان کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ پریشانی میں کچھ سوچتے ہوئے وہ ارد گرد کا ہوش ہی بھول بیٹھا تھا۔
حال کی دنیا میں وہ تب واپس آئے جب عمر نے اسے پکارا۔ تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہے نا؟ جی جی بھیا، ہو گئی ہے۔ بے ساختہ اس کا بایاں ہاتھ اپنی گردن کی پشت پر گیا تھا، جس سے اس نے سہلا کر پھر بالوں میں انگلیاں پھیری جیسے انہیں دوبارہ سے کنگھی کر رہا ہو۔ عمر نے اس کا پریشان ہونا محسوس کر لیا تھا۔ تو پھر آگے کیا کرنے کا ارادہ تمہارا؟ عمر نے اس سے دوسرا سوال کیا تو وہ بولا، آگے آگے میرا پڑھنے کا ارادہ ہے۔ سبجیکٹس ابھی میں نے نہیں سوچے۔ کھانا کھاتے وہ اپنا پلان بتا رہا تھا۔ اب کی بار اس نے بائیں ہاتھ سے اپنے کان کی لو کو مسلا۔ مزید آگے بڑھ کے تم نے کون سا گولڈ میڈل لے لینا ہے؟ چھوڑو یہ بیکار کے جھنجٹ اور جاب شروع کرو۔ عمر کا طنز وہ محسوس کر چکا تھا، مگر اپنی بات منوانے کے لیے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھیا، اتنی جلدی جاب کہاں ملے گی مجھے؟ ابھی تو میری ڈگری بھی کلیئر نہیں ہوئی۔ پہلے کی بات اور تھی ایمان، لیکن اب تم شادی شدہ ہو۔ پہلے تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتیں میں اور بابا جان اگنور کیا کرتے تھے۔ اب تم اپنے اندر کچھ احساس سے ذمہ داری لاؤ، تھوڑا کام میں دلچسپی لو۔ ایمان کو اس کا انداز الجھا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں عمر کو اس کی ہر بات سے اختلاف ہوتا تھا۔ لیکن بھیا، اتنی جلدی جاب کہاں ملے گی؟ ڈگری کی کلیئرنس ہونے میں بھی 4 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ڈگری ہاتھ آئے تو پھر کچھ کر سکوں گا نا؟ اسے زبردستی خود کو ناشتے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نوالا منہ میں ڈال کر سرسری سے انداز میں جواب دیا، ورنہ اس کا تو دل ہی ناشتے سے اٹھ گیا تھا۔ فیضان والی بات اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ دیکھ لیں بابا جان، سن رہے ہیں نا آپ اس کی باتیں؟ ڈگری کلیئرنس کے بہانے اسے 4-6 مہینے کی آزادی چاہیے تاکہ فالتو کی عیاشیں کر سکے۔ عمر نے ایک بار پھر اسے غیر ذمہ دار ثابت کرنے کی کوشش کی تو ایمان نے شکوہ آمیز نگاہوں سے عمر کو دیکھا، جو اس کا ساتھ تو کیا دیتا، الٹا بابا جان کو اس کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ جب تک تمہیں ڈگری نہیں مل رہی ایمان، تم عمر کے ساتھ آفس جایا کرو گے، کل سے جوائن کر لینا۔ حمید احمد نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پتہ نہیں عمر کو اس کی فراغت سے کیا مسئلہ تھا۔ اچھا بھلا وہ تھوڑے دن ریسٹ کرتا، دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور فیضان والے معاملے کو بھی حل کرتا، لیکن یہ عمر، یہ کب سدھرے گا؟ ایمان بس دل ہی دل میں یہ باتیں سوچ کر رہ گیا تھا۔ ناشتہ کر کے سبھی باری باری اٹھ کے ایمان اپنے کمرے میں گیا تو تاشا بازو لمبا کر کے اس پر سر رکھ کر بیڈ سے لگی کارپٹ پر نہ جانے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ایمان نے اسے پچھلی رات کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ تاشا اسے اتنی جلدی قبول نہیں کرنے والی، مگر وہ اپنی کوششیں ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور تاشا کے قریب جا کر کہا، کیا سوچ رہی ہو تم سے مطلب؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے مطلب کو چھوڑو تاشا، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ پریشانی؟ کوئی ایک پریشانی ہو تو بتاؤ۔ امی نے کہا کہ مجھے اب ماموں یا عمر بھائی سے پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں اپنی ہر ضرورت تمہیں بتایا کروں۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ سیریسلی تم پوچھ رہے ہو کہ غلط کیا ہے؟ تاشا نے جیسے غصے میں طنز کرتے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا تم میرے خرچے افورڈ کر سکتے ہو؟ جس کے پاس ایک جاب تک نہیں، جس کی ڈگری ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی اور نہ ہونے کی امید ہے، تم سے میں اب اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگوں گی؟ تمہارے پاس تو خود ہر چیز اپنے بھائی کی دی ہوئی ہے۔ بائک تک تمہیں ان کی وجہ سے ماموں نے لے کر دی، ورنہ تمہیں تو سائیکل بھی نہ ملتی۔ میری قسمت ہی خراب تھی جو اچھا بھلا فیضان ملتے ملتے رہ گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بولتے بولتے کب اونچا بولنے لگی اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ البتہ اس کی آخری بات پر ایمان کے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا تھا۔ تم ہر بات کا الزام مجھے کیوں دے رہی ہو؟ ہاں؟ وہ نارمل رہنے کی کوشش کے باوجود غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے تاشا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی عمر سے شادی کروانے کے چکر میں اس کا دولہا بھی اغوا کروا لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا کوئی احساس نہیں کر رہی تھی۔ آخر وہ بھی تو ایک انسان تھا نا۔ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا تھا کہ اگر تم ماموں کو اس وقت انکار کر دیتے، ان کو کہہ دیتے کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ اس کی بات سن کر ایمان کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس وقت کتنے مہمان موجود تھے گھر میں؟ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی؟ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو بابا جان کسی اور سے کروا دیتے، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ تمہارا نکاح اسی دن ہونا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میرے انکار کرنے سے اس وقت تم آزاد گھوم رہی ہوتی تو بہت بڑی خوش فہمی ہے تمہاری۔ ہاں تو تمہارے علاوہ کوئی بھی ہوتا تو تم سے لاکھ درجے بہتر ہوتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید عمر سے اس سے نکاح کر لیتا، مگر اس کے پیچھے کیا کہانی چھپی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ ایمان اس کی سوچ پڑ چکا تھا، مگر وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا سارے راز۔ اگر میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ تم میرا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتی
تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ چپتے ہوئے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپے گہرے دکھ کو وہ محسوس نہیں کر سکی۔ تم مجھے برے لگتے ہو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اگر تم مجھ سے اتنی تنگ ہو تو بابا جان کو جا کر بتاؤ ساری بات۔ وہ غصے سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا اچھا، میں بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں تمہاری ساری چالاکیاں۔ تم مجھے ماموں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہو نا؟ ان کو جا کر میں بتاؤں کہ مجھے ان کے فیصلے پر اعتراض ہے تاکہ وہ مجھے نافرمان سمجھے؟ تاشی کا سوچنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ایمان کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تمہیں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا ایسے ہی۔ میں بھی تو اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، تم بھی کرو۔ واہ، بہت خوب، تاشا نے ایمان کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کے رہوں، تمہاری پابند ہو جاؤں؟ لیکن تم شاید مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ایمان احمد۔ مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا جو تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دے گی۔ میں تاشا کرمداد ہوں، اور یہ سب جو تم نے کیا ہے نا میرے ساتھ، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایمان کو ایک طرف دھکا دے کر وہ اس کے کمرے سے نکل گئی، اور ایمان پیچھے حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کی طرف بڑھائے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی اسے قبول نہیں کرنے والی تھی۔ دکھ اور پریشانی کے عالم میں وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورنے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر تاشا کو اس کی محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا عمر کی محبت میں وہ اس حد تک گرفتار ہے کہ ایمان کو وہ کبھی وہ مقام نہیں دے سکے گی جو اس کا حق ہے؟ جب وہ اس کی نہیں تھی تب بھی دل اس کی بے رخی پر دکھتا تھا، اور اب تو تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی، اور وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دلوں کے فیصلے تھے اور دل سے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اسے تھک کر ایک گہری سانس لی اور پھر اٹھ بیٹھا۔ اسے سائم سے ملنے جانا تھا، کیونکہ فیضان والا معاملہ اس کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا تھا۔ اگر عمر نے حمید احمد کے کہنے پر تفتیش شروع کر دی تو کروا دی تو وہ پھنس جاتا۔ وہ شائستہ کو کام کا کہہ کر بائک لے کر گھر سے نکل گیا۔ جب وہ مطلوبہ پارک میں پہنچا تو وہاں اس کے تینوں دوست پہلے سے موجود تھے۔ وہ ان کے قریب جا کر بولا، یار عمر بھائی کو شک ہو گیا کہ فیضان نے گھر والوں سے جھوٹ بولا ہے۔ بابا جان نے انہیں اپنے پولیس والے دوست کے ذریعے تفتیش کروانے کا کہا ہے۔ کہیں اس نے منہ کھول دیا اور اصل بات بتا دی تو پھنس جائیں گے یار۔ ایمان نے انہیں خطرے والی بات بتائی تو وہ کچھ مزید پریشان ہو گئے۔ ایسا کرتے ہیں فیضان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا نام نہ لے۔ شعیب نے مشورہ دیا تو باقی تینوں نے اسے پاگل ہو گئے والی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ہماری بات کیوں مانے گا؟ ہم نے اسے کڈنیپ کیا تھا، کوئی چائے پہ پانی پہ نہیں بلایا تھا۔ جنید اسے جھڑکا تو وہ منہ بسورتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ یار ایسا کرتے ہیں کہ عمر بھائی کے اس دوست کو پیسے دے دیتے ہیں کہ منہ بند رکھے، ویسے بھی پولیس والے پیسے لے کر ہر کام کر دیتے ہیں۔ سائم نے اپنا مشورہ دیا۔ نہیں یار، یہ تو خود اپنا راز بتانے والی بات ہوگی نا۔ کیا معلوم انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ فیضان کو کس نے کڈنیپ کیا تھا؟ اس طرح ہمارے پاس بچنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ویسے بھی فیضان کو تو نہیں معلوم کہ ہم نے اسے اغوا کروایا تھا۔ اسے ہم نے چھوڑتے ہوئے یہی کہا تھا کہ کسی اور کے دھوکے میں اسے اٹھایا ہے۔ اسے بالکل شک نہیں ہوگا۔ جنید نے کہا تو وہ مزید کچھ دیر مشورے کرتے رہے اور اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ ایمان کا ویسے بھی گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تاشا سے لڑائی کے بعد وہ بہت بجھا سا تھا۔ شاید اس کے دوستوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ اچھا تو بتا، تاشا تیرے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی نا؟ جنید نے پوچھا تو وہ نہ میں سر ہلانے لگا۔ تبھی میں کہوں کہ ہمارے ہیرو کا موڈ کیوں خراب ہے۔ فیضان والے معاملے پر بھی بات ہوگی، اس کا حل بھی نکال لیا، پھر بھی تو منہ لٹکائے بیٹھا ہے۔ کیا بات ہے جانی، بتا تو صحیح۔ شعیب نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو ایمان نے کہا، یار وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ ارے میرے بھائی، لڑکیاں شروع میں ایسے ہی شرماتی ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو اسے تھوڑا سا وقت تو دے۔ سائم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو ایمان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ مشورے تو ایسے دے رہا ہے جیسے خود پتہ نہیں کتنی شادیاں بھگتا چکا ہو۔ شہید نے اس پر طنز کیا تو جنید نے کہا، یار دیکھو کہیں یہ سائم خود لڑکی تو نہیں، چیک کرنا ذرا۔ جنید کی بات پر سائم نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ یہاں ایک سیریس مسئلہ چل رہا ہے اور تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ اس کی گھری پر وہ دونوں چپ ہو کر تمیز سے بیٹھ گئے۔ ایمان منہ لٹکا کر بیٹھا رہا۔ یار دیکھ ایمان، یہ سارے قسمت کے چکر ہیں۔ سائم نے اسے کچھ سمجھانا چاہا مگر جنید نے پھر سے کہا، قسمت کے نہیں، لڑکیوں کے چکر ہیں۔ پھر سائم نے اسے گھورا تو وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ یار تو نے فلموں میں نہیں دیکھا نفرت اور محبت کے رشتے کتنے مزیدار ہوتے ہیں؟ ہیرو کس طرح اپنے چارم سے ہیروئن کو اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ سائم نے اسے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی تو ایمان نے اداسی سے کہا،
میرے بھائی یہ فلم نہیں، یہ اصلی زندگی ہے، اور اصلی زندگی میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ چلو جی چلو بھائیو، یہ تو سن ہی نہیں رہا ہماری بات، ہم سامنے والے پتھر سے اپنا سر مارا کر آتے ہیں۔ سائم کو اس کی مایوسی پر غصہ آ گیا تھا۔ میرے بھائی ہم تجھے عقل والی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو پتہ نہیں کیا سوچے جا رہا ہے۔ دیکھ اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے نا تو۔ سائم کی بات پر ایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم تجھے جو سمجھا رہے ہیں تو بس اس پر عمل کر۔ اور پھر اسے نہ جانے کون کون سے الٹے سیدھے مشورے دیتے رہے اور وہ سین یاد کرواتے رہے جو فلموں میں انہوں نے دیکھے تھے اور اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے۔ جس وقت وہ گھر آیا تو شام ہو چکی تھی۔ ایمان تاشا اس کے کمرے میں نہیں تھی، یعنی وہ اپنے کمرے میں تھی۔ رات کا کھانا لگا تو وہ بھی آئی۔ ایمان اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گھر والوں کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایمان نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر ہلکا سا اپنا پاؤں مارا۔ مقصد اسے مخاطب کرنا تھا، مگر شاید وہ شاید کچھ اور سمجھی تھی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تاشا نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اپنا پورا وزن اس کے پاؤں پر ڈالا۔ ایمان نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ دبائی۔ وہ شاید اس کا پورا پاؤں کچلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امی وہ سلاد پکڑا دے ذرا۔ وہ تھوڑا آگے کو جھک کر اپنی ماں سے بولی تاکہ اس کے پاؤں پر مزید وزن ڈال سکے۔ وہ تمہارے سامنے بھی تو پڑا ہے نا، وہاں سے لو۔ نفیسہ بیگم نے اس کی توجہ اپنی قریب والی پلیٹ کی طرف کی۔ اوہ سوری، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ معذرت کرتی ہوئی بیٹھ کی، لیکن اس سے پہلے ایمان کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے مسل کر کچلنا نہیں بھولی تھی۔ تکلیف کی شدت سے ایمان کے منہ سے کرہ نکلی۔ آہ، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شائستہ فوراً اس کی طرف موڑی۔ شاید چیونٹی نے کاٹا ہوگا، ایمان کے بجائے تاشا نے جواب دیا اور جتانے والے انداز میں ایمان کی طرف دیکھا۔ اس نے تکلیف بھرے پاؤں کو اپنی دوسری ٹانگ کی پنڈلی سے رگڑ کر درد کم کرنے کی کوشش کی۔ چیونٹی نہیں، چیونٹا تھا۔ چیونٹی اتنی دیر تک نہیں کاٹتی۔ اس نے یہ بات تاشا کو سنائی۔ زیادہ سنجیدہ بات نہیں تھی، اس لیے سب اپنے اپنے کھانے کی طرف مڑ گئے تھے اور کھانا کھا کر سبھی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ایمان کو تو امید نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں آئے گی، مگر دل کے اندر کہیں یہ خواہش ضرور تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انتظار فضول ہے، مگر پھر بھی وہ اس کا منتظر رہا اور ایسے ہی انتظار کرتے کرتے سو گیا۔